بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بالکل سادہ کیجیے گا۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرمات قبلہ شاہ صاحب، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مادری علمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے تلامذہ، اللہ ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز محتشم حاضرین، اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر قربانی بے ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع اور قربانی بے ختم۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول نے اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں پیش کی۔ حضرت امام نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ میں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کو اسوہ شبیری پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل آواز تھوڑی کر دے اور سادہ ہو سکتا تو اور کر دے۔ دوستو، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے نا، اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے، کیونکہ یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کا قد بڑا ہوتا ہے نا، منصب بڑا ہوتا ہے، اس پر تقاضے بھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں، آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ، 40 باغ، 400 غلام، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا کیے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، اس حال میں کہ سانس پھولا ہوا تھا، کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا، بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے صبر کیا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد، بھائی جان ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری، آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد من کا قرار، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے بھائی، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے۔ آپ نے صبر کیا۔ آزمائشیں بڑی آئی، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، زخم بڑے آئے،
جب نوکے زبان تک آئے تو پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں. نغمہ محبت کا تھا، معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا. شکوہ ہم کرتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریباں مسدی نے. لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ راضی بر رضا رہتے. کم کریں بات. کہا مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا. 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا. میرے چاند سے 12 شہزادے چلے گئے، میں نہ بولا. شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ چھیڑ دیا، نکال دیا شہر سے، میں نہ بولا. انگ انگ میں زخم آئے، میں نہ بولا. بس ایک گزارش ہے، میری زبان محفوظ رکھنا. وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی. نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی. نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام. شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. جنہیں اللہ عزتیں دیتا نا بھائی اللہ آزماتا بھی ہے. میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں. حضور کا فخر کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا. اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے. وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے. یثرب بیماریوں کا گھر تھا. آئے اور آپ بیمار ہو گئے. چند دن قافلہ ٹھہر گیا، طبیعت بحال ہو تو ساتھ لے چلے. لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ لوٹ گیا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ خبر مکہ میں عبد المطلب کے خاندان پر یہ خبر بجلی کی طرح گری. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھائی انہوں نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا. ہاں ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں. لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا. دنیا میں تشریف نہیں لائے. شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. آپ در یتیم پیدا ہوئے. میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے. تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزر گئے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو. تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن ہے انہیں یثرب بھیج دیا. یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے. لوگوں کا جم گٹھا ہوا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے. اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا. آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا کہ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی. پہلے تو وہ گم نام تھی لیکن اب اس کو نسبت سیدہ آمنہ سے ہے. تو وہاں آ کر کے آپ رک گئی. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے. ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پر آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آئی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں 2 دفعہ گیا ہوں سیدہ آمنہ کے مزار پہ. یہ مدینہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پہلی دفعہ حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، سحری کا وقت تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ علماء تھے،
میں نے دوستوں سے کہا کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، اسی ادا کو اپناتے ہوئے رخصت چاہتے ہیں. میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں. یاد ہے وہ پلٹنا بچھڑنا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی. پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے جب نیچے آئی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ جانتے ہیں میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہتے او کالی ماں کے بیٹے. حضور ناراض ہوئے، فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا. فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فرمایا ہے تو وہ تقوی. اور فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی. آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں. 6 سال کی عمر، ابوا کٹیلا، ماں خاموش. اور مکہ لوٹ آئے تو دادا جان نے کفالت اپنے کندھوں پہ لی. دادا نے بڑی محبت دی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹاتے ہیں. ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو ضرورت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے. بے پناہ محبتیں وصول ہوئی. 2 سال گزرے کہ آپ کے مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا. راوی لکھتا ہے کہ جب مکے کے بازار سے جنازہ اٹھا نا، آگے آگے عبد المطلب اور پیچھے پیچھے حضور. عمر 8 سال ہے اور دادے کی جدائی میں حضور آنسو بہا رہے تھے. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا. چچا نے بھی بڑی محبت دی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے، سوتے تو پہلو میں لٹاتے ہیں. جناب ابو طالب کی معیشت کو زیادہ مضبوط نہیں تھی. میں نے حضور کا بچپن بڑھا ہے. اما حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو حضور نے کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا. ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے. ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑتے ہیں، گالی دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا. پروان چڑھے، پھر کوہ صفا پہ قوم کو لا الہ کی دعوت دی. جن کی قسمت میں ہدایت وہ معاون بنے اور جو ازلی بدبخت وہ مخالفت پہ اتر آئے. زندگی میں امتحان اور بھی آئے. عام الحزن وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. اس سال کا نام غم کا سال تھا. حضور گھر میں لگ کے بیٹھ گئے، لیکن کار نبوت کی ذمہ داریاں حضور کو میدان عمل میں لے. ہم نے قوم کے رویے پڑھے ہیں. لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں. لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں. لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں. کتنے دکھ ہے جو مکہ والوں نے حضور کو نہیں دیے. 3 سال شب ابی طالب میں معصور رہے. سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. بچے بھوک کی وجہ سے روتے، مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی بلکہ یہ کہہ کے چپ کراتی اگر بچوں تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا. ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، وہ کہتے ایک دن مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ میرا پاؤں آیا، نہ جانے کیا تھا، اٹھایا کھا لیا. آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا گیا. حضور فرماتے میں طائف آیا، پڑھے لکھے لوگوں نے بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا. حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت تم نے قبول نہیں کی، لیکن ایک مہربانی کرنا، میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ تکلیف دیں گے. تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے. حضور طائف سے واپس تشریف لائے. طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کی تارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. حضور فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا. وہ آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، چلنے پہ مجبور کیا گیا. حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. بدن لہو لہان ہو گیا. جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. یہ دین ہمارے تک بڑی محنت سے آیا ہے. میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ ناراض ہوئے، ساتھ چاکی تھے پامڑ مچ دینے. اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوئی میری گوارا کر،
کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی کڑوی کسیلی تھی. میں نے برملا برجستہ کہہ دیا, حجروں میں بیٹھ کے نہیں, نذرانے وصول کر کے نہیں, ہاتھ شما کے نہیں. یہ محنت سے آیا ہے دین, یہ دین جستجو سے آیا ہے. اللہ کے رسول اس پیغام کو لے کے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے. عرض کیا گیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا کر دے, تو فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں. اچھا, وہاں حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا, مبلغین کے لیے تھا. حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. نتائج بعض اوقات آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. ہم تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا, ظاہر ہے جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں چلتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, یہاں نہیں تو وہاں سے کام ہی کرنا, اتنے نہیں تو کدھر اور چلے جائیں گے. نہ, حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ نتائج بعض اوقات آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. آپ جانتے جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا. یہ تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور جگہ جگہ ٹھہرتا, رک کر کے کہتا ہے بہن میں حاضر. کسی نے کہا اچانک طبیعت میں طوفان کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں چشم تصورات میں اپنی بہن کو مدد کے لیے پکارتا دیکھتا ہوں. تو اسے کہتا ہوں میں عرب سے نکلا ہوں, آنے والا ہوں عجم, اور تیری عزت بچا کے لے جاؤں گا. تو وہ عرب سے عجم آیا اور اس بیٹی کی عزت کو بچایا اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک دھوڑا, اپنے کردار سے, اخلاق سے, گفتار سے 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. آنے والا نام بڑا معتبر ہے, زمانہ اس کو محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. جنہیں دوست اللہ عزت دیتا ہے نا, آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شک میں بادر میں ہے, سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ماں نہیں, 8 سال کی عمر میں دادا نہیں. عام الحزن, شیب ابی طالب, مکے کے تلخ رویے, طائف کے پتھر. ہم پڑھتے حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے, ایک بچے کا نام ابراہیم اور ایک بچے کا نام حسین. حضور دونوں بچوں سے شفقت فرما رہے ہیں, کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو, ایک کو اللہ مانگ رہا ہے, ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا نواسا. تو حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا. بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو آنسو بہائے, اور پھر حسین ابن علی سے بڑی محبت فرمائی, کندھوں پہ سوار کیا, سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات بڑھا دیتے ہیں, اور حسین ابن علی کی حضور زبان اس طرح چوستے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے, اور دعائیں مانگتے اللہ میں پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما. پھر حسین سے بے پناہ محبت ہے. حضرت اسامہ کہتے میں ملاقات کے لیے گیا, اپنی حاجت کہی تو میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر اوڑھی تھی اس میں حرکت محسوس ہوئی. تو میں نے کہا اس میں کیا؟ تو حضور نے چادر کھول دی, تو ایک طرف حسن تھے اور دوسری طرف حسین تھے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میں پیار کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے پیار. تو بے پناہ محبت حسین ابن علی کو نصیب ہوتی ہیں. بھائی جان غم کی کہانی ٹوٹی نہیں, سیلاب نہیں تھما, فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, اور کربلا کی مٹی دی گئی. جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. اور پھر وہ مٹی ام سلمہ کو دی گئی. 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا. ایک دفعہ دروشی پڑے گا. اور یزید نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. رات کی تاریکی میں ولید نے بلایا تو آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا. بات خطرے سے خالی نہیں, دوستوں سے مشاورت چاہی. تو مشورہ یہی طے پایا کہ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں, حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا, ہم دیواریں پھیلانگ کے اندر آ جائیں گے. امام حسین ملاقات کے لیے گئے تو ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہے ہیں. تو آپ فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. آپ آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی. وہ کہتے اگر یہ شخص چلا گیا قابو پانا مشکل ہوگا, تقاضا یہ ہے بیعت لو, بیعت نہیں کرتے تو سر کاٹو, دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات ہوئی تو امام حسین نے سن لی, اور سن کر کے تیز قدموں سے باہر بھی نہیں آئے. جان کو خطرہ لاحق ہوا تو دوستوں کو آواز بھی نہیں دی کہ آپ جلدی سے دیواریں پھیلان کے اندر آؤ. بھائی حیدر کرار کا بیٹا تھا, انہی قدموں سے واپس پلٹے. کہا کیا کہا؟
کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے، فرمایا سن لیا ہے، اور پھر وہاں دو ٹوک بات کی، یزید فاسق فاجر ہے اور میں اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ گھر آیا اور اپنی بہن زینب سے کہا کہ یزید تخت پہ بیٹھ گیا اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے، اور وہ یہاں رد عمل کے طور پہ یہاں جھگڑا کرے گا تو میں اس شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو مشورہ یہی طے پایا کہ بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ ماں کے قدموں میں، یہ نفوس قدسیہ اپنے نانا جان کے روزے پر آئے اور سلام عرض کیا اور رخصت چاہی، یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ یہاں ایک سوال کروں گا، مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ بھائی جان ابھی حالیہ لوگ حج سے آئے ہیں صرف 8 دن کے لیے، کو 3 دن کے لیے، اب ان حاجیوں سے پوچھو جب مدینہ سے رخصت ہوئے تو کیسے ہی آگے تھے؟ بھائی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے، مدینہ چھوڑنا اتنا آسان ہے؟ ہمیں ایک صاحب ملے، ان سے سوال کیا کہ یار سناؤ حرمین کی کوئی کہانی، تو اس نے کہا 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پر آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں، کائنات میں 2 ہی تو بستیاں ہیں، جس نے نہیں دیکھی اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایک مکہ المکرمہ اور دوسرا مدینہ الرسول۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان ہے نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو 8 دن کے لیے گئے، اور کچھ لوگوں نے وہاں ڈیرے جمائے ہیں، کچھ لوگوں نے وہاں گھر بنائے ہیں، لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں۔ آپ پڑھیے گا امام مالک کو 40 سال روزہ رسول پہ رہے، زندگی میں ایک حج کیا، دوبارہ حج نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کی آرزو کیا تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینے کی حدود میں آئے۔ وہ تو قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تھے نا تو آہستہ قدم اٹھاتے، واپس آتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے، اور دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے۔ لوگوں نے مرنے کی دعائیں کی۔ میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تو وہاں مجھے ایک بزرگ ملے، کافی دیر بیٹھ کے باتیں ہوتی رہی۔ میں رخصت ہوتے ہوئے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اتنا کہنا تھا کہ بوڑھا رونے لگا، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا، میری کسی بات نے دل دکھایا، اور یہ سچ ہے انہوں نے تو کبھی شاخ سے پھول بھی نہیں توڑا، وہ دل کے اتنے گداز ہیں۔ فرماتے میں نے کہا میری کسی بات نے دکھی کیا؟ کہا پتر مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے، آپ زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ ہاں لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں مانگی۔ پیر جماعت علی کو پڑھیے گا، حج کے لیے گئے، ایک یتیم سے ملاقات ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے رہائش وغیرہ پہ لے، کھانا لباس دیا، روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے اپنے بارے میں بتانے لگے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ماں فقیر سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے ہوں چلو میرے ساتھ، بیٹے بنو، شہزادوں والی زندگی گزارو گے، وعدہ کیا میں آتا ہوں سال میں ایک مرتبہ تمہیں بھی ساتھ لاؤں گا۔ بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا، گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے کہا پیر جی جہاں لے جا رہے ہو یہ وہاں ہوں گے؟ تو پیر جماعت علی رونے لگے، کہا بیٹا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا پھر آپ جائیں، میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، گھر بنائے بھائی، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اللہم صلی علی، ہائے ہائے تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھا، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، ہاں جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی غیب سے سامان کر دے، ہم سب کو مدینے کا مہمان کر دے، کرم فرماؤ ساڈے دے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ تو مدینہ بستی ایسی ہے بھائی، اللہم صلی اللہ۔ یہ جنہوں نے کچھ لوگوں نے، میں نے کہا مرنے کی دعائیں مانگی، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی مدینہ نہیں دیکھا، کبھی ان سے پوچھو مدینہ کتنا تڑپاتا ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، صفحہ اول کے شعراء میں ان کا شمار اچھا لکھتے ہیں، اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں۔ منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے۔ آپ فرما دے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈول دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، گوتے تے گوتا کھا رہا، وہماں چ ڈبدا جا رہا، دسیا نہ چنا تاریاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں، جتے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھو دراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مراداں پک کے، قسمت لے جاون دک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے،
کملی ذرا سرکا کے مکھڑے تو پردہ چا کے خواباں چ پھیرا پا کے آقائے آکھن آ کے راواں دی سختی جل کے آئے دوروں چل کے الفت دے ڈابو تر کے ہو کے سلیم بر کے دل نو آنند آ گیا سانو پسند آ گیا. ہاں جنہوں نے نہیں دیکھا یہ کیفیات، جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو. اور کچھ لوگوں نے گھر بنائے. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے. حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن لڑکپن جوانی کی حسین بہاریں بڑھاپا آگے یار اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس دین کی بقا و احیا کے لیے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے. لیکن یزید کی چھیڑ چھاڑ وہاں بھی جاری رہی. ادھر کوفہ والوں نے بھی خط لکھنے شروع کر دیے، ہماری سرپرستی فرمائیں، ہم بے امام ہیں. اور کوفیوں کے خط بڑے تلخ تھے. انہوں نے کہا اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے، داور محشر کو کہیں گے کہ ہمیں مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو امام حسین خوف الہی سینے میں رکھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن اللہ کو شکایت کریں گے. یہ خوف الہی کھینچ کے آپ کو کربلا کی یا کوفہ کی طرف لے گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور تھی. فرمایا گیا نا، حضور نے فرمایا یہ مٹی خون بن جائے تو جان لینا شہید کر دیے گئے. اور حضرت علی ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو پوچھا گیا یہ جگہ کون سی، بتایا گیا یہ کربلا. تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. تو آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا. شہادت کی خبر پہلے سے مشہور تھی. خوف الہی کھینچ کے حضور کو حضرت امام حسین کو کربلا لے آیا. اور یہ بھی مشورہ ہوا کہ آپ کوئی نمائندہ بھیجیں، حالات دیکھے تو پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، محب اہل بیت میں سے تھے. کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. پہلے دن بہت سارے کوفی بیت ہوئے. آپ نے زمینی جو حقائق دیکھے اور خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ آئیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. خط کوفہ سے مکہ آیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدلے. جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے. اگر یہ سلسلہ چند روز اسی طرح چلا تو یہاں حکومت کو خطرہ ہے. کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو وہاں بھیجا اور وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا اور چہرے پر نقاب اوڑا، صرف اس لیے کہ دیکھوں کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے جذبات کیا ہیں. جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام آ گئے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محل تک آیا. دستک دی تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا مشورہ ہے. وہ بھی سمجھے شاید کہ امام آئے. انہوں نے کہا میرا مشورہ کہ آپ واپس چلے جاؤ. اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ ابن زیاد تھا. کہا مجھے یزید نے بھیجا. دروازہ کھولا گیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا. مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کیا گیا. اس نے تقریر کی تھی، اس نے کہا کہ کوفہ والوں سے کہا تم مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، ہم دونوں باپ بیٹے اہل بیت کے پرانے دشمن ہیں. اگر ان کا ساتھ دیا تو بچے یتیم، عورتوں کے سہاگ اجڑے. کوفیوں کی فطرت الکوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں ہوتے. حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا تو یہ تتر بتر ہو گئے. مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اور شہادت کے وقت مسلم بن عقیل کے یہ لفظ تھے کاش کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ادھر حالات یکسر بدل گئے. ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا. سر رفرزدق عرب کا مشہور شاعر، ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ تلوار یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑھے تو حر نے روک لیا. مختصر یہ سارا واقعہ اپنے علماء سے سن رکھا ہے. میں پیغام دے کے گفتگو سمیٹتا ہوں. جب یہ کربلا تک آئے، پانی بند ہوا 7 محرم کو. 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. ایک دن قبل آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جا سکتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم نے جنہیں مرنے کے وعدے کیے ہیں، بے وفا نہیں آپ کے ساتھ رہیں گے. یہاں مٹھی بار ادھر ہزاروں میں تھے. اور حسین کے جان نشین جو ہے وہ مجاہد میدان میں اترتے ہیں اور اپنی تلوار سے کئیوں کو واصل نار کرتے ہیں، شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں. اور حسین ابن علی ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا کہتے اللہ میری قربانی قبول فرما لے. حسین ابن علی نے اپنا بیٹا بھیجا، علی اکبر 18 سال عمر، اور یہ کئیوں کو واصل نار کر کے آیا. کہا ابا جان 2 گھونٹ اگر مل جائیں نا تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا کس طرح لتاڑتا ہے. خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھی. بس تھوڑی سی تراوٹ آئی تو یہ میدان میں آیا. اب دشمن چال بدل چکا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا. دور سے پتھر مارے، لبوں پر، رخسار پر، سر پر، سینے پر، کہاں کہاں نہیں پتھر لگے. جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو زمین پہ گرے اور آواز دی ابا جی مجھے سنبھالیے گا. امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. اور بیٹا جب زمین پہ گرا تو دشمنوں نے آگے بڑھ کر پے در پر وار کر کے آپ کو شہید کیا. بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لائے. کہا مالک میری یہ کمائی تھی، میرا پتر تھا، اللہ قبول فرما لے. علی اصغر یار 6 ماہ عمر ہے،
حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون چلو میں لیا اور فضا میں اڑا دیا، کہا اس کو بھی قبول فرما لے۔ بھتیجا حضرت قاسم 8 سال عمر ہے یار، چھوٹی سی تلوار لے کے کہا چچا اجازت دو، یہ بھی میدان میں آیا تو 2 لمحوں کے بعد یہ بھی شہید ہو گیا۔ کہا مالک یہ بھتیجا بھی قبول فرما لے۔ اور پھر علی کے بیٹے حسین کے وہ بھائی ابو بکر بن علی وہ بھی آئے اور وہ بھی جام شہادت نوش، سب نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پہ، اور حسین بھی آئے، اور پھر اتنے زخم آئے، اپنے حصے کا کردار ادا کیا، اور جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور سجدے میں سر تھا اور کہا مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، آزمائشوں پہ صبر کیا۔ کہتے مالک بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا نا فرشتوں نے کہا تھا پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے کہ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہت ہوتی، میں دیکھتا تم کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کر کے کہتا ہے بتا راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کی اوپاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند، حکم ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے آج اقبال وجد میں ہے، جی چاہتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نہیں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور بھائی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ اقبال نے فاطمہ کو خراج کیوں پیش کیا؟ پیغام لیتے جائیے، اس لیے اقبال کہتے فاطمہ یہ تیری تربیت تھی، سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، اور پھر بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ ماں کا کردار بھائی جان نسلیں بناتا ہے۔ نپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، اگر ماں مؤثر نہیں ہوگی تو اولاد کہاں سے مؤثر ہوگی؟ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ تو کربلا میں حسین کی والدہ کو خراج اس لیے پیش کیا گیا کہ فاطمہ یہ تیری تربیت ہے کہ تیرے بچوں نے اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچا لی۔ اور دوسرا پیغام یہاں لیتے جائیے گا، حسین ابن علی وقت آخر جب سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، 71 لاشیں بکھرے ہیں اور اپنی پیشانی بھی سجدے میں ہے، وقت آخر بھی جو حسین ابن علی سجدہ قضا نہیں کرتے۔ بھائی جان کربلا والوں نے ہمیں پیغام دیا جان جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اور یہ نماز کہاں سے ملی تھی بھائی جان؟ یہ نماز گھر سے ملی تھی، کیونکہ حسین ابن علی کو پڑھیے گا، نانا مصطفیٰ کی گود میں 7 سال 7 مارے، اور نانا جان کو سجدوں میں دیکھا، ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ تو حضور کیا فرماتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے نانا کو سجدوں میں دیکھا، اور والدہ کا مزاج کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ مصلی بچھا کے کہتی مالک تیری راتیں مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا۔ اللہ ایک رات دے دے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ ماں کو سجدوں میں دیکھا، مولا کائنات سے سوال کیا گیا نا جس کی عبادت کرتے ہو دیکھا ہے؟ کہا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ امام زین العابدین کو پڑھیے گا، آپ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ اولاد کو نیک بنانے کا آسان طریقہ سنو، خود نیک بنو۔ سجدے گھر سے ملتے ہیں اور سجدے کربلا تک جاتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا جہاں نماز زندہ ہوتی نا وہاں دین زندہ ہوتا ہے، اور جہاں نماز زندہ نہیں وہاں دین کہاں سے ہوگا؟ یہ کربلا والوں نے گھر سے سجدے لیے، اور کربلا میں بھی سجدے قضا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھیے گا، اور یہ پیغام گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرور سنائیے گا۔ سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی تو کسی خاتون نے سوال کیا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ مشکل گھڑی کون سی تھی؟ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ شہادتوں کی کوئی تڑپتی داستان سننا چاہتی، سنانے کے لیے بہت کچھ تھا، ہے دل میں درد و علم کے فسانے بھرے ہوئے، مدت تو سناؤں گھر کوئی درداش نہ ملے۔ سنانے کے لیے تو بہت کچھ تھا، سناتی تو خود بھی تڑپتی، اوروں کو بھی تڑپاتی۔
سیدہ زینب نے حسین کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، سیدہ نے علی اصغر کے حلق میں 2 شاخہ تیر اور اس درد کو بیان نہیں کیا، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ سیدہ زینب نے، دھیان سے سنیے گا، پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، دھیان سے سنیے گا، سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی، خیموں کو آگ لگی، بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا تھا۔ آپ فرماتے اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں بھائی، تاخیر۔ سوال ہے ہماری نمازوں میں تاخیر ہے یا قضا؟ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ حسینیت کے نعرے ناراض نہ ہوئیے گا کھوکھلے۔ حسین ابن علی وقت آخر بھی سجدہ نہ چھوڑے، سیدہ زینب وقت آخر بھی سجدہ نہ چھوڑے۔ کربلا کے اندر سجدہ قضا ہوا، کہا کہ تاخیر ہوئی، جن کے نام پہ جمع ہوئے نیاز بانٹو، ان کی یاد میں آنسو بہاؤ، ان کے نام کے نعرے لگاؤ، تذکرے کرو، لیکن بھائی جان آگے بھی بڑھو نا۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ وہ کہتے جن راہوں پہ ہم چلیں تم ان راہوں پہ تو آؤ۔ حسین ابن علی تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑتے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کتنی دیر ہوگی نماز پڑھے ہوئے؟ اگر ہم نمازوں کو شمار کریں تو ابھی انگلیوں کی پوروں پہ گن کے بتائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ کہیں گے فجر نہیں چھوڑتے، کچھ لوگ ملیں گے وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سال بعد آتے ہیں اور ازراہ تمسخر کہتے ہیں، کافر ہو کے تو نہیں مرنا۔ اور بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں ویکھیا، تو کہتے ہیں کپڑے نہیں پاک، کپڑوں کی کہانی کہاں ہے؟ من گندے ہو گئے۔ اگر یہ من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے اللہ کو حضور کھڑا کر دیتے۔ نماز کی دعوت ہو کہ کل، وہ کہتے ہیں میرے حصے کی پڑھا ہے، کل سے شروع کریں گے۔ ہم نے کل والے بڑے جوان دیکھے، کل ضرور آئے، کیونکہ کل کا وعدہ کیا تھا نا۔ مسجد میں نہیں آئے، امام کے پیچھے نہیں آئے، جنازے گاہ میں، امام کے پیچھے نہیں، امام کے آگے، اور یہ کندھے گواہ ہیں۔ ان کندھوں نے بڑے بڑے حسین جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، جو اللہ کی دھرتی پہ اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، سینہ تان کے چلتے تھے، خود کو سمجھتے تھے کہ میرے جیسا کون، کل کا وعدہ کرنے والے ان حسینوں کو ہم نے ان کندھوں پہ اٹھایا اور منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے۔ نماز کی دعوت ہو تو بڑے بہانے۔ ہاں بعض لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مول صاحب اسی نہیں پڑھ دیا تھے نہ کم میں پڑھا۔ باپ بے نمازی ہو تو بیٹے کو سجدے ملیں گے، ماں بے نمازی ہو تو بیٹی کو سجدے ملیں گے۔ اولاد کو میں نے عرض کیا نیک بنانا ہے، خود نیک بنو۔ اگر میری اور آپ کی پیشانی میں سجدوں گے، یہ سجدے نسلوں میں جائیں گے۔ جن کے نام پہ جمع ہوئے انہوں نے گھر سے سجدے لیے، اور برستی تلواروں کے سائے میں بھی سجدے قضا نہیں ہوئے، تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہمارے پاس کتنی نمازیں ہیں؟ میں حیثیت والد ایک سوال کروں گا، کتنی، سوال یہ ہے اور تھوڑا سا ہے تلخ لیکن اس کو بھی قبول کیجئے گا، بحیثیت والد ہم نے اولاد کے لیے کتنی محنت کی؟ بھائی جان 8 نہیں 18 گھنٹے ہم نے پردیس کے دھکے کھائے، 40 سال پردیس میں گزارے، اس لیے کہ انہیں بڑا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے۔ ہم والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم چلے جائیں گے، چلو بعد میں زندگی اسودہ گزرے گی، یہی ہوتا ہے نا والدین کے لیے۔ اسلام اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے بڑا گھر سعادت کی نشانی، سواری منزل تک پہنچا دے سعادت کی نشانی۔ لیکن میں بحیثیت والد سوال کروں گا، بھائی جان آپ نے گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا، اس پہ بحث نہیں۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصلی دیا، گاڑی دی تو مصلی دیا، درود کی تسبیح دی؟ تو جواب نہیں میں آئے گا۔ گھروں کی تلاشی لو مصلی نہیں ملیں گے، گھروں کی تلاشی لو تو بھائی جان قرآن مجید ملیں گے تو وہ طاق میں ہوں گے۔ جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو بھائی، ان کی پیشانیاں سجدوں میں ہوتی تھی، ہم کیسے حسینی؟ آج کی اس بزم میں وعدہ کرو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے قبلہ ویسے تو کبھی جس طرح میں ابھی مسلسل آپ سے مخاطب رہا، آپ کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ کہیں سبحان اللہ یا زور سے کہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی تو وہ ضرور اتنا ترغیب کے لیے کہتے ہیں کہ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے۔ ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم نماز خود بھی پڑھیں گے، دوستوں کو بھی مسجد میں لائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھی مصلی دیں گے۔ تو انہوں نے آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو بھائی جان سنو، اگر آج نہیں نہ پڑھیں گے، بہانے بنائیں گے،
قیامت کو اللہ ضرور فرمائے گا. اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں اللہ کی مانی, چلو آج سجدہ کر لو, اس دن کہے گا, لیکن اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کمرے اکڑ جائیں گے. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون حامان کے ساتھ. یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کھڑے ہوں گے. ہم دیہات کے رہنے والے ہیں, ہمارے دیہاتوں میں نا یہ اونچ نیچ یا کمی چودھری کی کہانیاں ہوتی ہیں. ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہین سمجھتے ہیں. میں منڈی بہاولدین, ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین کی جگہ خطاب کے لیے گیا تو نماز کا ٹائم تھا, پہلی صف میں کھڑے تھے. تو ساتھ ہمارے وہ ذات کا ایک, یہ ہم نہیں بنائی, وہ چلے میں نام نہیں لوں گا, وہ کمزور آدمی تھا بیچارہ, اس نے چور صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کیا. وہ کہتا تیرے نہ نماز بھی نہیں ہوتی. کمی کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہی اللہ رسول کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات تو نہیں ہے بھائی. لیکن قیامت کے دن بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون حامان کے ساتھ. قیامت کے دن پہلا سوال حقوق اللہ میں نماز کا ہوگا. اگر پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہ ہوا تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو آج کی اس بزم کا وعدہ, اور کربل سے یہ پیغام بھی آیا, میرے ہو تو پھر سجدہ نہ چھوڑنا. انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری بات, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر, دیکھیے حالات جب دشمن سر پہ کھڑا ہونا, طاقت, اقتدار, تو لوگ رستہ بدلتے ہیں, لوگ فیصلے بدل لیتے ہیں, لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں. لیکن کربلا میں دیکھیے گا حسین ابن علی نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا, لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اور بھی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت سمٹ گیا. بعد از عشاء میں نے سٹی تلا گنگ میں بھی حاضر ہونا ہے. میری دعا ہے اللہ میرے بڑے محبوب بھائی دوست حضرت علامہ زبیر صاحب, جن کی محنت کا یہ ثمر نتیجہ اتنی بڑی مادر علمی, اور یہاں انہوں نے محنت کی اور یہ محنت کا صلہ پورے علاقے کو یہ سیراب کر رہے ہیں. میں یہ بھی آپ دوستوں سے گزارش کروں گا, کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے, اور ان کی حوصلہ افزائی کو آپ سے نذرانہ نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے آپ سے جو ہو سکے ان کے دینی کاموں میں معاون مددگار ضرور بنیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.